آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ہزاروی صاحب۔ عامر ہزاروی صاحب پاکستان کے سینئر کالمسٹ ہیں اور مختلف اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ بھی لکھ رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی لکھ رہے ہیں، مختلف چینل پہ پروگرام کرتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک پولیس نظام کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے ایک تحریر لکھی تھی جو بڑی پاپولر ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ پولیس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں پولیس کا ISPR ہوں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ پاپولر ہوئے تھے۔ آج ہم اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ ہمارا اس طرح کے پروگرام کا مقصد بنیادی طور پہ مختلف اداروں میں کچھ جو خامیاں ہیں یا خوبیاں ہیں ان کو سامنے لانا ہے۔ اس حوالے سے جب بھی پولیس کے حوالے سے کوئی بھی رپورٹ بنتی ہے تو اس میں عموماً ایک پہلو سامنے لایا جاتا ہے، یا ہم چیزوں کو بلیک میں دیکھتے ہیں یا وائٹ میں دیکھتے ہیں، مگر چیزیں جو ہیں وہ گرے ایریا میں ہوتی ہیں، نہ بلیک ہو سکتی ہیں نہ وائٹ ہو سکتی ہیں، بلکہ ان کے درمیان میں ایک گرے ایریا میں چیزیں موجود ہوتی ہیں، حقائق گرے ایریا میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آج عامر ہزاروی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں ہزارہ ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں۔ ہم نے انہیں دعوت دی ہے تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ پولیس جو ہے، محکمہ پولیس کا جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ISPR ہوں، تو آج ہم ان سے بات کریں گے اسی حوالے سے کہ پولیس کو انہوں نے کیوں اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، اتنا ان سے جو ہے ISPR ان کا یعنی نمائندہ اور ترجمان بننے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ عامر صاحب بہت شکریہ، آپ ہزارہ ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کی ایک تحریر سامنے آئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں پولیس کا ISPR ہوں، پولیس کا کوئی ISPR نہیں ہے، پولیس کو بڑا مظلوم بنا کے آپ نے پیش کیا تھا۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا کبھی پولیس سے بطور شہری واسطہ پڑا ہے؟ بہت شکریہ شیر افضل صاحب، آپ کا یہ جو چینل ہے یہ تو ابھی میرا خیال ہے ہزارے کی نمائندگی کرتا ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں اور بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں۔ آپ بھی اور آپ کا چینل بھی میں سمجھتا ہوں مظلوموں کی ایک آواز ہے، آپ کا ادارہ ترجمان ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن رات اتنی ترقی دے اور یوں ہی آپ آگے بڑھتے رہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو واقعی وہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی کہ میں پولیس کا ISPR ہوں، اور ایسا ISPR کہ جس کو لفافے نہیں ملتے اور فری میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سوال کیا کہ بحیثیت شہری کبھی مجھے ان سے واسطہ پڑا ہے یا نہیں، مجھے ان سے بحیثیت شہری واسطہ پڑا ہے۔ میں بحیثیت شہری تھانوں میں گیا ہوں اور چوکیوں میں گیا ہوں، وہاں جا کے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اپنا تعارف نہیں کروایا، دیکھا تو ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ اپنے تجربات شیئر کر دوں کہ بحیثیت شہری میں نے پولیس کو کیسا پایا۔ بحیثیت شہری میں جب تھانے میں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ تھانہ نہیں ہے، یہ بتہ خانہ ہے۔ یہ بالکل میں آن دی ریکارڈ کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھانے میں جو بندہ جاتا ہے پولیس والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا گاہک آ گیا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ جو ہماری طرف آ رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا یہ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، یہ ابھی ہم اس سے پیسے لیں گے، جس نے زیادہ جیب گرم کر دی یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک اور دوسرا، میں نے تھانے میں بحیثیت شہری یہ دیکھا ہے کہ پولیس ایک عام شہری کی عزت نہیں کرتی۔ آپ گئے ہیں، آپ کھڑے ہیں، کھڑے رہ گئے۔ آپ تفتیشی اگر بیٹھا ہے، SHO بیٹھا ہے، وہ لکھ رہا ہے، آپ کھڑے ہیں۔ آپ اگر سفید ریش ہیں، آپ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تھانہ اپنے مزے سے کام کرتا رہے گا۔ اور اگر وہ تفتیشی یا SHO صاحب نے آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی دیا تو بڑی حقارت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ عزت کوئی بھی نہیں ہے جو شہری ان کے پاس جاتا ہے، ایک عام شہری، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری جو میں نے چیز دیکھی ہے، وہاں جہاں شہریوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، وہاں اگر یہ کسی بندے کو گرفتار کر کے لے کے آ جائے، اب فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے یا نہیں۔ آپ اگر گرفتار کر کے لے ہیں تو آپ نے اب اس کو ملزم سمجھنا ہے، یہ ملزم ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی جرم سے نفرت، مجرم سے نفرت نہیں، یہ چیز آپ کو تھانے میں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ تھانے سے اندر ہو گئے، یہ ٹھڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ 10 ایک بندے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔
اور پھر اتنی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے، شاید وہ بھی اتنی گندی زبان استعمال نہ کرتی ہو جتنی یہ پولیس والے کرتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسی ان کی زبان ہے، ایسا ان کا لہجہ ہے، یہ ایسے گالیاں دے رہے ہیں۔ ان کے پاس رپورٹ ہوئی ہے، یہ کوئی جج نہیں ہے، یہ کوئی عدالت نہیں ہے، یہ تھانہ ہے۔ آپ تفتیش کریں، تحقیق کریں، تشدد آپ نہیں کر سکتے، آپ ریمانڈ لے سکتے ہیں، لیکن بس تھانے سے اندر ہوا، مار داڑ انہوں نے شروع کر دی۔ اب یہ مار داڑ ان کی ڈیلنگ کے لیے ہوتی ہے، خاندان کو پریشرائز کرنے کے لیے ہوتی ہے، بس جو اچھے پیسے دے دیتا ہے پھر یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بحیثیت شہری تھانوں میں یہ بھی دیکھا ہے، اور روڈ پہ تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں بڑی گاڑیاں ہیں، اگر کالے شیشوں والے ہیں یہ پولیس والے روکتے بھی نہیں۔ ایک عام شہری اگر ہوگا، اس کی گاڑی ہے، سوزوکی ہے، اس کے شیشوں سے کالے وہ بھی ہٹائے جا رہے ہیں جی، کور بھی ہٹائے جا رہے ہیں، اسے گالی بھی دی جا رہی ہے، اس پہ چلان بھی کیا جا رہا ہے، اس کو دھمکایا بھی جا رہا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے بحیثیت شہری۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ بھئی اگر کوئی پولیس والا کسی عام گاڑی میں بیٹھ جائے، یہ کرایہ نہیں دیتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ فرنٹ سیٹ، پھر یہ پروٹوکول بھی مانگتے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بھی کرایہ نہیں دیتے۔ اچھا چلیں یہ چھوڑ دیں، اگر انہوں نے کسی اپنے بندے کو بٹھا دیا، گاڑی روکی، یہ بندہ ہمارا لے جاؤ، اس سے کرایہ نہیں لینا۔ اب جو گاڑی میں 20 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہیں، وہ کیا کہیں گے، یار یہ کیا بدماشی ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے، اگر روڈ پہ گاڑی ہے یہ روک لیتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ 50 روپے لے کے ایک پولیس والے نے چھوڑ دی گاڑی۔ اب اس میں چرس ہے، پاؤڈر ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس آپ کی ناکے پہ اگر ڈیوٹی ہے، آپ اتنا گر چکے ہیں کہ آپ 50 روپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بحیثیت شہری میرا خیال ہے کہ بھئی مجھے کوئی پولیس کا اچھا چہرہ نظر نہیں آیا، اور کوئی اچھے تجربات نہیں ہیں، تلخ تجربات ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے منظر کشی کی ہے، یہ تو وہی بھیانک صورتحال ہے جو پہلے کہا جاتا تھا تھانہ کلچر، جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا میں ہم نے تھانہ کلچر کو ختم کیا، خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس کو جو ہے ایک ماڈل پولیس اور مثالی پولیس بنایا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پچھلے 6 سالوں میں خیبر پختونخوا میں پولیس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ تو وہی پرانے رویے ہیں، وہی جو ہے وہ جو کالونیلزم تھا، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بغاوتوں کو دبانے کے لیے جو آئرش کنسٹیبلری کی طرز پہ جو پولیس بنائی گئی تھی، تو یہ تو وہی رویے ہیں۔ آپ نے کوئی اس میں کوئی ان 6 سالوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں کوئی بہتری، آپ کچھ فیصد بہتری آپ؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں نے یہ حالیہ دنوں میں کئی پولیس کے کیس دیکھے ہیں، مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے، اس میں کوئی بالکل تبدیلی نظر نہیں ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے، اس طرح کے رویے ہیں، تو پھر آپ کو پولیس میں مظلومیت کہاں نظر آتی ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ سوال ہے کہ بھئی اگر پولیس بدلی نہیں ہے اور اس کے یہ رویے ہیں تو پھر وہ مظلوم کہاں ہے؟ میں مظلوم اسے ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ مظلوم اس نظر سے نہیں دیکھتا، وہ اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ بھئی ہمارے ملک میں 2 وردیاں ہیں، 2 طرح کی، ایک خاکی وردی ہے اور ایک کالی وردی ہے۔ خاکی وردی جو ہے وہ فوج کی ہے، اور یہ کالی وردی جو ہے یہ پولیس کی ہے۔ پنجاب پولیس والوں نے تو ابھی بدل دی ہے، لیکن ویسے عموماً جو پولیس کی وردی ہے وہ کالی وردی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھئی جب ایک فوجی شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے اس قوم کے جذبات اور ہوتے ہیں، اور جب ایک پولیس والا شہید ہوتا ہے اس کے لیے جذبات اور ہوتے ہیں۔ اگر فوجی شہید ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہمارا میڈیا ہے، میڈیا بھی فوجی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو فوجی، جو پولیس والا میرے ملک کے لیے جان دے رہا ہے، میرے لیے جان دے رہا ہے، تو مجھے اس کو سلامی پیش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے، میڈیا سلام پیش کرتا ہے، میڈیا ساری کوریج دیتا ہے، اور پھر ہم ایسے جو کالم نگار لوگ ہیں وہ فوجی لوگوں کے حق میں لکھتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شاعر ہیں وہ ترانے لکھتے ہیں، نغمے لکھتے ہیں، گلوکار ان نغموں کو گاتے ہیں۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نور جہاں کی آواز کسی پولیس والے کے لیے بھی ریکارڈ کی گئی ہو۔ آپ نہیں مجھے بتا سکتے کہ پاکستان کے یہ جتنے بڑے نامور گلوکار ہیں، گانے والے ہیں، انہوں نے پولیس والوں پہ بھی کوئی 2-4 نغمے ریکارڈ کروائے ہوں، نہیں کروائے۔ چلیں یہ ایک طرف ہے، اور پولیس کی قربانیوں پہ بہت کم، میں نے بہت کم میڈیا میں پروگرام دیکھے ہیں جو ہوئے ہوں۔
فوج کی قربانیوں پہ تو ہوتے ہیں، پولیس کی قربانیوں پہ نہیں ہوتے۔ جب میں یہ کالی وردی اور خاکی وردی کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں اس وردی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ایک۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ بھئی پولیس پہلی گولی اور پہلی گالی کا نشانہ بنتی ہے، یعنی پولیس کو گالی بھی دی جاتی ہے اور فرنٹ پہ پولیس ہوتی ہے، اس کو گولی بھی ماری جاتی ہے۔ فوج بعد میں آتی ہے، رینجز بعد میں آتی ہے۔ ملک کا اندرونی جو نظام ہے یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ تو جب ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان کے لیے رونے والی آنکھیں نہیں ہوتی، لوگ ان کے لیے آنسو نہیں بہاتے۔ یہ مارے جائیں، کوئٹہ میں آپ دیکھیں کہ بھئی پولیس پہ دھماکہ ہوا تو ان کی جو لاشیں تھیں وہ گاڑیوں کی چھتوں پہ گھروں کو بھیجی گئی تھی، یعنی یہ بہت تکلیف دہ منظر تھا کہ بھئی یہ بھی تو ہماری پولیس ہے، یہ ہماری فورس ہے، وہ ان کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھیجے گئے اور ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ ہم میں سے اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس غلطی کا یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ رزلٹ نہیں آنا چاہیے کہ ہم ان کی لاشوں کو چھتوں کے اوپر رکھیں اور سردیوں میں ان کے خاندان کے حوالے کر دیں۔ جب میں یہ دونوں وردیوں کا موازنہ کرتا ہوں تو پھر مجھے یہ کالی وردی یہ مظلوم نظر آتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی کالم نگار بھی نہیں لکھ رہا، ان کے لیے کوئی شاعر بھی نہیں لکھ رہا، ان کے لیے کوئی ادیب بھی نہیں لکھ رہا، میڈیا ان پہ پروگرام بھی نہیں کرتا، اور یہ ہم لوگ بھی انہی پہ جا کے چڑھائی کر دیتے ہیں، کیمرہ لے کے چلے گئے، یہ بیچارے منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں میڈیا کا شاعروں کو، ادیبوں کو، یا دوسری طرف جو خاکی وردی کے ساتھ ایک محبت ہے یہاں نہیں دیکھتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر میں پولیس کی خامیوں کی نشاندہی کر کے ان پہ اگر لکھتا ہوں، میں کھل کے کہتا ہوں کہ بھئی یہ تھانے یہ بھتے کی علامت ہے، یہاں یہ جو زبان استعمال کی جاتی ہے یہ کوئی شریف لوگوں کی زبان نہیں ہے، یہ روڈ پہ عام لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں مجھے ان کی خامیاں دکھائی دیتی ہیں وہاں مجھے ان کی اچھائیاں بھی دکھائی دیں۔ دیکھیں کوئی بھی محکمہ وہ مکمل گندہ نہیں ہوتا، اس کے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس موقع پہ جب میں ان کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں ان کے لیے کوئی پلاٹ ولاٹ نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی تقریبات نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں نہیں جایا جاتا، کوئی نغمے شغمے نہیں، جب میں یہ دیکھتا ہوں تو پھر یہ مجھے مظلوم نظر آتے ہیں۔ پھر میں یہ لکھتا ہوں کہ بھئی میں ان کا مفت کا ISPR ہوں، میں ان کے لیے لکھوں گا، میں ان کی اصلاح بھی کروں گا، میں ان پہ تنقید بھی کروں گا، میں ان کی تعریف بھی کروں گا، جو دونوں چیزیں مجھے نظر آئیں گی وہ کریں گی۔ تو یہ اس لحاظ سے میں نے مظلوم سمجھتا ہوں۔ آپ نے ان کا جو دونوں چہرے جو ہیں وہ سامنے لائے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پھر بہتری جو ہے وہ کیسے لائی جا سکتی ہے یا پولیس سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، دیکھیں محبت میری تحریروں سے نہیں آئے گی، محبت میری گفتگو سے نہیں آئے گی۔ میں پولیس کو فرشتہ بھی بنا کے پیش کر دوں لوگ یقین نہیں کریں گے۔ پولیس نے اگر اپنے آپ سے محبت کروانی ہے تو اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ محبت سے دل جیت سکتے ہیں، آپ کسی کو گالی دے کے، آپ کسی سے نفرت کر کے، آپ کسی کو حقیر سمجھ کے آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے۔ میں بالکل لکھوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے پولیس کا، لیکن میں تو پولیس کی عزت چاہتا ہوں، پولیس بھی اپنی عزت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی؟ اگر کوئی شہری، عام شہری وہ تھانے میں جاتا ہے، اگر یہ پیار سے ایک بندے کو بیٹھا دیتے ہیں، بابا جی آپ بیٹھ جائیں، بھائی آپ بیٹھ جائیں، کوئی عورت آتی ہے یہ اسے بٹھا دیتے ہیں، جی بیٹھیں، چائے پینی آپ نے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ ان کی یہ زبان کٹ جائے گی، کیا ہوگا؟ آپ پیار سے اگر ایک شہری کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ طے کر لیں کہ آپ نے رشوت نہیں لینی، سرکار آپ کو تنخواہ دیتی ہے، یہ تنخواہ کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو باہر سے بینک میں آ گئی، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا جو مال ہے جی بس یہ کوئی مقدمہ آ گیا، ٹھیک ہے جی وہاں سے لے، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں پولیس کی عزت چاہتا ہوں لیکن پولیس بھی اپنی عزت چاہتی ہے۔ اگر پولیس اپنی عزت چاہتی ہے تو اسے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اسے شہریوں کو وہ تنگ نہ کرے، بلا جواز شہریوں کو تنگ نہ کرے، اسے اپنا رویہ اچھا بنانا ہوگا۔ پھر آج یہ جو نئے ہمارے لڑکے آ رہے ہیں پولیس میں، انہیں جو افسران ہیں انہیں تربیت کرنی ہوگی، ان لوگوں کی، پولیس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ پولیس کو بتایا جائے کہ آپ شہریوں کے محافظ ہیں۔ دیکھیں خدا خود زمین پہ اتر کے انسانوں کی حفاظت نہیں کرتا، خدا کی ایک صفت ہے، صفت محافظ، وہ محافظ ہے، اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے، وہ خود زمین پہ اتر کے انسانوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ خدا کی حفاظت والی جو ذمہ داری ہے یہ پولیس کی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، خدائی صفت ہے، یہ خدائی صفت ہے۔
آپ نمائندے ہیں، آپ خدا کی صفت محافظ کے پہرے دار ہیں. اگر آپ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، آپ قوم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، آپ اللہ کا جو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے آپ وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. پولیس اگر اپنی عزت چاہتی ہے تو اسے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا، اسے اپنی تنخواہ پہ گزارا کرنا ہوگا، اسے سب سے پہلے یار مجھے عزت ملے. اگر یہ چاہیں گے تو انہیں عزت ملے گی. میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کون ان کو سیلوٹ نہیں کرتا، کون ان سے پیار نہیں کرتا. یہ آج لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، لوگ ان کے پاؤں بھی چومیں گے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہے. میں یعنی عزت جو ہے، یہ عزت کا فارمولہ یہی ہے کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی. عزت، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہیں، کہتے وہ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، تجارت یک طرفہ ہو سکتی ہے. آپ محبت میں نقصان اٹھا سکتے ہیں، آپ تجارت میں نقصان، لیکن عزت دو طرفہ ہوتی ہے، عزت یک طرفہ نہیں ہو سکتی. عزت دو طرفہ. آپ عزت دو گے، آپ عزت لو گے. شہریوں کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو آپ کو کیسے عزت ملے گی؟ عزت دو، عزت لو. ناظرین، آپ نے عامر ہزاروی صاحب کی بڑی دلچسپ گفتگو سنی. انہوں نے اس گرے ایریا کو سامنے لایا جس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی. ہم یا تو پولیس کے اس کے جرائم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کالے کرتوتوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پولیس کی زیادتیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی مظلومیت کی بات نہیں کرتے، ان کے مسائل کی بات نہیں کرتے، ان کے اداروں کے اندر کیا مسائل ہیں ان پہ بات نہیں کرتے. مگر عامر صاحب نے دونوں پہلوؤں کو سامنے لایا کہ پولیس سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے، شہری جو ہیں وہ پولیس کے بارے میں اپنے رویوں کو کیسے بدل سکتے ہیں. جس طرح عامر صاحب نے بتایا کہ پولیس اپنی عزت خود کروا سکتی ہے اگر وہ اپنے رویوں میں بہتری لائیں گے، شہریوں کے لیے عزت جو ہے وہ اپنے اداروں میں اپنے دل میں قائم کریں گے، اپنے رویے بہتر کریں گے، تو پولیس کے بارے میں بھی یہ چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گی. شہری ان کی بھی عزت کریں گے، ان کا بھی احترام کریں گے. تو اگر آپ بھی پولیس کے حوالے سے کوئی ان کی کوئی اچھائی، کوئی ان کی خوبی، کوئی انہوں نے جو سوسائٹی کے لیے بہتر کام کیا ہے بطور ادارہ، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی بات ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پولیس کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو تو اس پہ بھی آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. ہم اسی طرح مختلف اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے دونوں پہلوؤں کو سامنے لاتے رہیں گے. آج اتنا ہی، بہت شکریہ.